ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیوں، دین اسلام ایک بہت ہی خوبصورت دین ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں مومنوں کی یہ صفت بتلائی ہے کہ وہ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحم دل ہوتے ہیں۔ یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے ذی الحجہ کا، اور اسی طرح یہ جو ماہ محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے، ان دو مہینوں میں اسلام کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ یعنی ایک تو 10 ذی الحجہ کو قربانی کا واقعہ پیش آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اور اللہ نے اسے تا قیامت کے لیے قربانی کا وقت ہی رکھ دیا، اور وہ عید کا دن کہلایا، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے سب سے بڑا خوشی کا دن۔ پھر اس کے بعد ذی الحجہ ہی کے مہینے میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا بھی تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی 18 ذی الحجہ کو۔ وہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ اسلام کے جو تیسرے خلیفہ ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، پھر 10 مبشرہ میں شامل جنہیں جنت کی بشارت ملی، ایسی ہستی اور ایسی شخصیت کو مظلومانہ گھر میں ہی بند کر کے اور گھر کا دائرہ لگا کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ پھر اسی ذی الحجہ اور محرم کے مہینے میں، یعنی ذی الحجہ ہی کے آخر میں، جو آخری اس کی تاریخیں ہیں، اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اسی ذی الحجہ کے مہینے کی آخری تاریخوں میں۔ اب یہ واقعات تو اب مختلف اوقات میں پیش آئے ہیں، یعنی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ تو ہزاروں سال پرانا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ذی الحجہ کے مہینے میں سب سے پہلا جو سانحہ پیش آیا ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہے۔ ذی الحجہ کے آخری دنوں میں فجر کی نماز میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ ابو لولو فیروز مجوسی وہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے موقع دیکھتے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں ہی، جب وہ قیام میں کھڑے ہوئے تھے نیت باندھ کر، 6 مرتبہ اس نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں وار کیا۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فتنوں اور میری امت کے درمیان دروازہ ہیں، یعنی جب یہ دروازہ ہٹ جائے گا
تو پھر فتنے امت پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایک بڑی پریشانی یہی تھی، جب وہ وفات کے اپنی قریب تھے زخمی حالت میں، تو عباس رضی اللہ عنہ جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریبی ساتھی ہیں، آپ نے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کیا ہے، اس حال میں اب آپ اپنے رب سے ملیں گے تو آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بعد والے لوگوں کی پریشانی ہے، یعنی یہ آگے کیا کریں گے؟ ایک دم سے خلیفہ کا ہاتھ سر پہ سے اٹھ جائے گا تو یہ کیا کریں گے؟ تو اس ضمن میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو کوشش کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی بھی۔ 6 لوگوں کی رکنی کمیٹی بنائی، یعنی 7 لوگ زندہ تھے 10 مبشرہ میں سے، جنہیں ایک مجلس میں جنت کی بشارت ملی ہے، ان میں سے 7 لوگ زندہ تھے، لیکن 7 میں سے ایک صحابی کو اس لیے شامل نہیں کیا کہ یہ میرے بہنوئی ہیں، یعنی میرا ان سے رشتہ ہے، یہ میرے بہنوئی لگتے ہیں، لہذا لوگوں کو کہا کہ اسے مشورے میں تو شامل کر لینا لیکن اسے خلیفہ نہ بنانا، کہ لوگ بعد میں یہ نہ کہیں کہ عمر اپنے رشتہ داروں کو نواز گیا رضی اللہ عنہ۔ تو 6 لوگوں کی رکنی کمیٹی بنائی، اس میں جو بڑے نام بعد میں سامنے آئے جن کی لوگوں نے بیعت کی، وہ علی رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر ان سب کا بھی جس پر اتفاق ہوا وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو خلافت کا عرصہ ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، 12 سال خلافت کی، 10 سال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلافت کر کے گئے اور اس کے بعد 12 سال عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خلافت کی۔ اب جب تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی، یہ ان خلافتوں کو کہا جاتا ہے خلافت محفوظہ، یعنی محفوظ خلافت۔ یہ وہ لوگ تھے جو ڈٹ جانے والے تھے، یعنی کوئی کمپرومائز نہیں، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ معصوم طبیعت کے تھے، نرم دل مزاج کے تھے، اور ان کی جو شرافت ہے اس کے تو آپ نے واقعات سنے ہی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شرم و حیا کیا کرتے تھے، اپنی پنڈلی پر کپڑا ڈھانپ لیا کرتے تھے کہ عثمان آ گئے، پھر فرماتے ایسے شخص سے میں کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ تو جو نرم طبیعت کا انسان ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اس سے کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، کسی کو جو نہ کر سکتا ہو، کسی کو منع نہ کر سکتا ہو۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ یوں کہہ لیجئے کہ لوگوں نے ان کی نرم طبیعت کی وجہ سے ہی انہیں نہیں بخشا، تو لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی غالب آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ فتنوں اور میری امت کے درمیان دروازے ہیں۔ پھر یہ بات حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بتائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خود یہ سوال کیا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے یہ بتائیں، بس اتنا بتا دیں کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا، وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا۔ کھولے جانے اور توڑے جانے سے یہ مراد ہے، کھولا جانا تو یہ ہے کہ بیوی وفات ہو گئی، موت ہو گئی بیماری کی وجہ سے یا بستر پر فوت ہو گئے، توڑنا یہ ہے کہ اس کو شہید کیا جائے، قتل کیا جائے، اس پر وار کیا جائے۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا وہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا، اس دروازے کو توڑا جائے گا۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود بھی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔
اور پھر لوگ بھی یہ سوچتے کہ وقت کے خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ امیر المومنین ہیں، اور مدینہ جیسے شہر میں ہیں جہاں سب کے سب کون ہیں؟ مسلمان. تو یہ شہید کے کافر کیسے ان پر حملہ کرے گا؟ مدینہ میں رہتے ہوئے شہادت کی موت ملنا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دوسری طرف اللہ پر یقین ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں نہ مارا جاؤں، تو مسلمان مجھ پر حملہ نہ کرے، میں کافر کے ہاتھوں شہید ہوں، شہادت کی موت ملے. تو جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر ابو لولو فیروز مجوسی نے فجر کی نماز میں حملہ کیا، حملے کے فوراً بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی ہوش آیا، آپ نے پہلا سوال یہی کیا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا مسلمان تھا یا کافر تھا؟ تو بتایا گیا کہ آپ پر جس نے حملہ کیا وہ ایک کافر تھا، ابو لولو فیروز مجوسی. اس نے بھی بعد میں خود ہی خودکشی کر لی تھی. اسے پتا تھا اب میں قابو آ گیا تو میرا انہوں نے پتہ نہیں کیا حال کرنا ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر الحمدللہ مجھ پر کسی مسلمان بھائی نے حملہ نہیں کیا. تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس کے بعد فتنوں کے دروازے کھل گئے. یعنی یہ دیوار تھے، یہ محافظ تھے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تجھے دیکھ کر، تجھے اگر شیطان دیکھ لے کہ اس راستے سے عمر آ رہا ہے تو شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے کہ عمر کا مقابلہ نہیں، رضی اللہ عنہ. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس طبیعت کے تھے. تو یہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، اسے کہا جاتا ہے خلافت محفوظہ، یعنی محفوظ خلافت. اس میں اسلام کا دائرہ بھی خوب پھیلا، 22 لاکھ مربع میل تک کم و بیش عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکومت کی. اور پھر وہ سب کچھ بھی آگے امت کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے جائیں، آپس میں تقسیم نہیں کیا. یہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت. لیکن اس خلافت محفوظہ کے بعد جب فتنے شروع ہوئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی اس کی وجہ بھی فتنے تھے کہ فتنے اتنے پھیل چکے تھے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط باتیں پھیل چکی تھی کہ یہ تو اپنے لوگوں کو نوازتا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرتا ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سب کچھ بتلایا، لوگ بھی سب جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا. پھر اس کے بعد فتنے رکے نہیں، فتنے مزید پھیلتے چلے گئے. یعنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت تک تو فتنے پھر بھی اس لیے کچھ نہ کچھ رکے ہوئے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی حفاظت کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم ہی نہیں دیا. یعنی گھر کا چاہے گھیراؤ ہوا تھا، لیکن وہ تیسرے خلیفہ تھے، ان کے پاس بہت بڑی فوج تھی، وہ ایک اشارہ کرتے تو یہ سب کے سب جو آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے ان کو دھڑم تختہ کر دیتے. لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ بات ہمیں واضح ملتی ہے کہ انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی ایک مسلمان کا بھی خون بہے. تو اس لیے بھی کچھ فتنوں سے حفاظت رہے ان کے زندہ رہنے تک. لیکن جب انہیں بھی شہید کر دیا گیا پھر فتنے مزید ٹوٹ پڑے، پھر خارجیوں کو بھی موقع ملا، بلوائیوں کو بھی موقع ملا. تو جو بیچ میں لڑوانے والے تھے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر اختلافات بھی پیدا ہوئے. اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے، جتنے بھی اختلافات ہوئے، جتنی بھی مخالفتیں ہوئی،
اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی زندگیاں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی احترام میں کمی نہیں آئی. کسی ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو گالی نہیں دی، برا بلا نہیں کہا. یعنی لاکھ اختلافات صحیح، لیکن جو دلوں میں محبتیں تھیں وہ اسی طرح قائم تھی، جو رشتہ داریاں تھیں وہ اسی طرح قائم تھی، ایک دوسرے کو گلے لگانا اسی طرح. اختلافات تھے، ضرور تھے، ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں، اختلافات آج بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اختلاف کی نوعیت کیا ہونی چاہیے. اختلاف اگر کسی سے رکھا جائے، اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ جنگ شروع کر دو. اختلاف ہونے کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ جس سے اختلاف کیا جا رہا ہے وہ ہمارا دشمن ہے، کبھی بھی یہ نہیں ہوتا. لاکھ اختلافات ہیں، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے جو خدا ہیں، جو انہوں نے خدا بنائے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا کہ ان کو بھی گالی نہ دو. کیوں گالی کیوں نہ دیں بھائی، جبکہ وہ خدا ہیں ہی نہیں، انہوں نے جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے خدا کو گالی دو گے وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دو. وہاں بھی گالی نہیں دینا، وہاں بھی برا بلا نہیں. تو یہ جو آج کے فتنہ پرور لوگ ہیں، فتنہ پھیلانے والے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، یہ کس کے عقیدے پر ہے؟ یہ وہ ان فتنہ پھیلانے والے لوگوں میں شامل. اچھا پھر قرآن کیا کہتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی کہ مومن کی صفت کیا ہے، میں نے آپ کو شروع میں جیسا کہ بتلایا. قرآن مجید میں آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں، یعنی ایک دوسرے سے رحم دلی کا معاملہ کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، کافروں پر سخت ہیں. اور آج ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر چڑھا ہوا ہے، اس کو کافر مشرک کہہ رہا ہے، اس پر فتوے لگائے جا رہے ہیں. جبکہ یہ سب دیکھ کر ایک غیر مسلم کیا سمجھے گا، اس کو کیا سبق ملے گا؟ یعنی غیروں سے محبتیں ہو رہی ہیں، کافروں کے سٹائل، ان کے فیشن، ان کے طریقہ کار وہ سب اپنائے جا رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کفر کے فتوے لگانے سے باز نہیں آ رہا. جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں وہ کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں، اور آپس میں کیا ہے؟ رحم دل. اچھا لڑائی کس بات پر ہوتی ہے؟ لوگ اہل بیت کو الگ کر دیتے ہیں، صحابہ کو الگ کر دیتے ہیں، اور صرف الگ ہی نہیں کرتے، ان کو آپس میں پھر لڑواتے بھی ہیں. وہ کوئی کہتا ہے ہم علی والے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم حسین والے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم صحابہ والے ہیں. یہ کیوں نہیں کہتے ہم سب کے سب والے ہیں؟ اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، سب مسلمان تھے نا، سب کے سب ہمارے ہیں. اور اگر ان میں کوئی اختلافات بھی ہوئے ہیں اس کے باوجود ہمارے ہیں. بھائی اگر کسی کے ماں باپ کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو وہ یہ کہتا ہے ماں میری ہے باپ میرا نہیں ہے، یا باپ میرا ہے ماں میری نہیں ہے، یا ماں باپ اس کے بدل جائیں گے، ماں بھی وہی رہے گی باپ بھی وہی رہے گا. اور اس سے بڑا بے وقوف انسان کون ہوگا جو اپنے ماں باپ کی لڑائی کو باہر گلی محلوں میں جا کے ذکر کرے اور یہ مناظرے کرتا پھرے کہ میری ماں حق پر ہے یا میرا باپ حق پر ہے. تو یہ جو صحابہ کا مرتبہ ہے یہ اسی طرح ہے جیسے ہمارے والدین کا، بہت اونچا مقام ہے ان کا ہمارے لیے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے جو اختلافات ہیں، ان کی جو آپس میں
اگر کوئی کبھی رنجش ہوئی ہے، کوئی اختلاف ہوا ہے، کوئی معاملات ہوئے ہیں، اس میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جیسے ہم اپنے گھر کی لڑائی کو، اپنے والدین کی لڑائی کو چھپاتے ہیں، ڈھانپتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں، رشتوں کو قائم کرتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے اگر کوئی اختلافات ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ہمارے ہیں۔ ان کی مثالیں اللہ نے قرآن میں دی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں بتلا دیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اب کوئی کہہ رہا میں علی والا ہوں تو وہ معاذ اللہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو گالیاں دے رہا ہے، وہ جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما والا ہے وہ صرف ابو بکر اور عمر کا تذکرہ کر رہا ہے، علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہی نہیں کر رہا، اس نے ایسا بغض پال لیا۔ لیکن آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ان کی آپس میں کس طرح محبتیں تھیں اور کس طرح یہ یکجان تھے۔ تو اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس میں کیا ہیں؟ بڑے ہی رحم دل ہیں۔ اب یہ جو اشداء علی الکفار رحماء بینہم آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں، یہاں ایک بات سمجھ لیں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، جو نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر کیا ہیں؟ سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل۔ اب جو نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، یا نبی علیہ السلام کے ساتھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں ہیں؟ ہے نا؟ یقیناً ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں ہیں؟ یقیناً ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نہیں ہیں؟ یقیناً ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یعنی یہ سب کے سب کون ہیں؟ انہی کے بارے میں تو بات ہو رہی ہے۔ یعنی والذین معہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں کیا ہے ان کی؟ رحم دلی ہے، محبت ہے۔ پھر اگلی آیت ہے سورۃ الحشر کی، جس میں اللہ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آنے والے ہیں کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، کوئی بغض نہ رکھ۔ یعنی ایمان والے، آنے والے ایمان والوں کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں اور پہلے والوں کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ انہیں بھی معاف کر دے۔ صحابہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ہم سے جو پچھلے ایمان لائے ہیں انہیں بھی معاف کر دے، ہمارے جو بعد میں ایمان لائیں گے انہیں بھی معاف کر دے، یعنی بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کسی قسم کا کوئی کینہ، کوئی بغض نہ رکھنا۔ اب جو لوگ آج حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کینہ دل میں لیے گھوم رہے ہیں، ان کا ایمان کہاں گیا؟ جو ان کے لیے بغض لے کر گھوم رہے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جتنا پہلے کام تو کر کے دکھاؤ۔ وہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں تھے، علی رضی اللہ عنہ کے دور میں تھے، اس وقت بھی ایک مرتبے اور مقام پر تھے، 20 سال وہ رہے ہیں شام کے گورنر۔ اس کے بعد 20 سال ان کی اپنی جو خلافت ہے وہ رہی، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 40 سال۔ جو 40 سال حکمران رہے اس کا تجربے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 40 سال لوگوں پر حکمرانی کرنا، اور اس میں آپ کہیں نہیں دکھا سکتے کہ لوگوں کو معاویہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہوا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ یہ ایمان والے جو لوگ ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ وہ اپنے پچھلوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، آنے والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں ان کے لیے کبھی کوئی کینہ نہ آئے، کوئی بغض نہ آئے۔ اور آج لوگ باقاعدہ بیٹھ کے ایسے دلائل تلاش کرتے ہیں
کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا، کون صحیح تھا، کون غلط تھا۔ یعنی کوئی اگر اپنے ماں باپ کی بیٹھ کے غلطیاں نکالنا شروع کر دے اور ان پہ پوری تحقیقات کرے، اسے کیا کہیں گے؟ بیوقوف ہے۔ تو صحابہ جو ہم سے اتنے بلند مرتبہ پر ہیں، ان کے ہم بیٹھ کر یہ حساب لگائیں کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا، اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہوگی؟ ہمارا تو یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان سے جو اچھی بات لے سکتے ہیں، جو اصلاح لے سکتے ہیں وہ لیں بس۔ ان کا مرتبہ اور مقام تو ہمارے والدین سے بھی زیادہ ہے، اور پھر وہ اس شخصیت کے ساتھی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن پر ہمارے ماں باپ قربان۔ تو قرآن کا مقدمہ واضح ہے۔ اب لوگوں کی بحثیں اور لڑائیاں دیکھ لیں اور پھر قرآن کا مقدمہ دیکھ لیں۔ پھر قرآن مجید میں اہل بیت کی فضیلت بھی واضح بیان ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اہل بیت کی جو فضیلت ہے اس کے ضمن میں آیت نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے، خوب اللہ تمہیں پاک صاف کر دے۔ اس کے بعد اسی ضمن میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو ایک چادر میں لے کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ میرے گھر والے ہیں۔ اور اس حدیث کو روایت کرنے والی کون ہیں؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا اہل بیت کی فضیلت کو بیان کر رہی ہیں، اور آج جو لوگ اہل بیت کو مانتے ہیں وہ اماں عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ یعنی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ہیں جو خود ان کی فضیلت بیان کر رہی ہیں اہل بیت کی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حسن و حسین کو، علی رضی اللہ عنہ کو اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ایک چادر میں لے کر فرمایا یہ کون ہیں؟ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ان سے روایت کرنے والی اماں عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اور پھر جہاں یہ آیت آئی ہے اس سے پہلے ازواج مطہرات کا ذکر چل رہا ہے سارا۔ جہاں یہ آیت آئی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اسی لیے جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی گھر والیاں۔ اہل بیت کہا جاتا ہے گھر والوں کو، اہل بیت، بیت کہا جاتا ہے گھر، اہل بیت گھر والے۔ اب کیا گھر والوں میں بیویاں شامل نہیں ہوتی؟ تو یہ جو آج کے فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں وہ کیا ازواج مطہرات کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں ہم کون ہیں؟ ہم تو علی والے ہیں، ہم تو حسن والے ہیں، ہم تو حسین والے ہیں، اور وہاں بھی اپنے مطلب کی شخصیات لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کے سب کون تھے؟ ازواج مطہرات بھی گھر والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کی اولاد یعنی حسن و حسین وہ بھی کون ہیں؟ گھر والے ہیں۔ تو ہم نے سب کو لے کر چلنا ہے، سب کی محبت کی ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، کسی ایک کی محبت میں آ کر دوسرے کا انکار نہیں کرنا۔ اور جو بندہ ایسا کرتا ہے وہ حقیقت میں فتنہ پھیلانا چاہتا ہے، وہ لڑائی جھگڑا چاہتا ہے، اور یہ فتنے آج سے نہیں چلے آ رہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ فتنے اسی وقت شروع ہو گئے تھے جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اس لیے میں نے بات وہاں سے شروع کی۔ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ شیعہ سنی اختلافات اور یہ لڑائی جھگڑے یہ بہت پرانے چلے آ رہے ہیں، اور اس میں وقتاً فوقتاً لوگ زخموں پر بہت ہی تیز نمک چھڑک کر آگ لگاتے رہتے ہیں تاکہ یہ فتنے تر و تازہ رہیں اور اس کے آگ میں کبھی بھی کمی نہ آئے۔
لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں، جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی قیامت تک۔ تو جو ایمان والے اور پختہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں وہ صحیح راستے کو پکڑ کر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی نہیں چھوڑتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آگے خلیفہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب اور دیگر، وہ ان کی بھی سنت کو نہیں چھوڑتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد قرآن کو اور میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اگر نہیں تھامو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی یہ بتایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں یہ بتلاتی ہیں۔ اب یہ باتیں ساری کیوں کی گئی ہیں؟ کیونکہ فتنوں نے اٹھنا تھا، فتنے آنے تھے، اور فتنے آج بھی موجود ہیں۔ اگر ہم اس رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے تو فتنے بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں، لوگ بڑی تیزی سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، اور جو نوجوان نسل ہے، خاص طور پر جنزی، جو نئے سن 2000 کے بعد کے لوگ ہیں، نوجوان پیدا ہو رہے ہیں، انہیں جو سننے کو ملتا ہے وہ اپنا وہی عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو صحیح اور غلط کا تو پتہ نہیں، حقیقت کا تو پتہ نہیں، کتابوں سے تعلق نہیں، سیرت سے تعلق نہیں، قرآن سے تعلق نہیں، لہذا جو جس جگہ لگا دے وہ لگ جاتے ہیں۔ جو ویڈیو سامنے آ گئی، جو بیان سامنے آ گیا، جو بات سامنے آ گئی، وہ وہی ذہن میں بیٹھ گئی۔ پھر نہ سوال کرنے کی عادت ہے ہمارے لوگوں میں کہ علماء سے ایک تعلق جڑا رہے، جو علم والے لوگ ہیں ان سے کوئی تعلق ہو کہ صحیح غلط کا پتہ چل جائے۔ تو یہ جو آنے والی نئی نسل ہے اس کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے ان کا تعلق قائم کریں۔ پھر اگلی ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں تلاش کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں تلاش کرو۔ یعنی جو بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ اہل بیت سے بھی محبت کرے گا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے تو اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب اندازہ لگائیں، جو آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت والے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نیچا کرتے ہیں۔ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، یعنی وہ کیا کہتے ہیں؟ علی کا کیا ہے؟ پہلا نمبر۔ یہ ساری چیزیں کس لیے ہوتی ہیں کہ کبھی بھی فتنے کی آگ ٹھنڈی نہ ہو، جبکہ صحیح روایات کیا بتا رہی ہیں کہ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو اور آپ کی محبت آپ کو چاہیے تو کس سے محبت کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ جو خود محبت کا پیغام دے رہے ہیں وہ اختلاف کی باتیں کریں گے؟ تو یہ بیج بوئے جاتے ہیں دلوں کے اندر۔ آج جو کچھ لوگ ہیں اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں گے لیکن حسن و حسین کا نہیں کریں گے، اور کچھ اتنے انتہا پسند وہ حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کریں گے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا نہیں کریں گے۔ لیکن اس جو صحیح اہل سنت ہیں، جو صحیح عقیدے پر ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ سب کے سب ہی حق پر تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے قرآن میں گارنٹی دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، ان سب سے اللہ راضی ہے۔ ان سب کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور آگے چل کے ایک حدیث حسن و حسین کے بارے میں بھی سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین حسین سید شباب اہل الجنہ، کہ یہ جو
حسن اور حسین ہیں رضی اللہ عنہما، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی جتنے بھی نوجوان لوگ جنت میں جائیں گے یہ ان کے کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنتی بزرگوں کے سردار ہیں، یعنی جو بزرگ ہو کر جنت میں جائیں گے یہ ان کے سردار ہیں۔ ہر کسی کی اپنی فضیلت ہے، مقام ہے۔ یہ تو نہیں قرآن میں یا حدیث میں کہاں آیا ہے کہ تم کسی ایک صحابی کو پکڑو تو باقیوں کو چھوڑ دو، یا باقیوں پہ اعتراضات شروع کر دو، یا فتوے لگانا شروع کر دو۔ سب ہمارے ہیں۔ اصل جگرے کی بات تو یہ ہے نا کہ اپنوں کو غلطیوں کے ساتھ بھی تسلیم کیا جائے، یہاں بھی میرا ہے، اور اپنے آپ کو بھی بندہ کہے کہ ہاں میں نے یہ غلطیاں کی ہیں، ہاں میں یہاں غلط تھا، ہاں مجھ سے یہ خطائیں ہوئی ہیں، ہاں مجھ سے یہ ظلم ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا میں اپنے آپ کو قتل کر دوں؟ نہیں، جو میں ہوں وہ ہوں۔ اسی طرح صحابہ جو ہیں ہمارے، وہ ہمارے ہیں، چاہے ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، وہ ہمارے۔ اب یہ تھوڑی کہ ہم صحابہ کو چھوڑ کے معاذ اللہ کافروں کو اپنا لیں گے۔ جب بھی کوئی دشمن طاقت حملہ کرنے کی کوشش کرے گی تو ہم سب ایک ہیں، ہم سب صحابہ بھی ایک ہیں، اہل بیت بھی ایک ہیں۔ اور اس کی مثالیں ابھی ایک تو آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھتا ہوں کہ آپ رشتہ داریاں دیکھیں، ان کے آپس میں کتنی گہری رشتہ داریاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب وہ صرف صحابی نہیں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کون ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ کس کی زوجہ ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رشتہ ہو گیا، کتنا گہرا رشتہ ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ یوں کہہ لیجئے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد، جانے کے بعد، سب سے بڑھ کر اگر کسی شخصیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے اس زمین پر تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہے۔ بلکہ صحابہ نے ایک مرتبہ سوال کیا، ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک جنگ کا دستے کا امیر بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا بھائی تو اس جنگ کے دستے کا امیر ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا کسی سے بھی بات کرنے کا، یا کسی کو بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ دے دیتے تو وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں۔ اب یہ وہ صحابی ہیں جو سوال کر رہے ہیں، وہ صحابی صحیح بخاری میں آتا ہے، تو وہ صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ بھی موجود ہیں، اندازہ لگائیں۔ اور ایک منٹ کے لیے یہ تصور کر کے دیکھیں کہ اگر آج کوئی ہم سے ایسے سوال کرے تو ہمارے اندر کسی میں جرت ہے وہ جو یہ جواب دے دے بندوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے؟ صرف اس بات کو تصور میں رکھنا ہے کہ اگر آج ہم سے لوگوں میں کوئی یہ سوال کرے تو ہمارے میں سے کسی میں اتنی ہمت ہے، یا کوئی اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے یہ بات کرے؟ تو وہ صحابی یہ گمان کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دستے کا امیر بنایا ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ مجھ سے کرتے ہیں۔ وہ صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اب وہ صحابی فوراً بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کا نہیں پوچھ رہا، خواتین کا سوال نہیں کیا میں تو آپ سے مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، مردوں میں بتائیں مجھے۔ یعنی اس نے خواتین کو کیا کر دیا؟ مائنس، کہ آپ خواتین کی بات نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مردوں میں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مردوں میں مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں مجھے عائشہ کے بابا سے محبت ہے، عائشہ کے بابا سے۔
عائشہ کے بابا بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن اس صحابی کے کہنے کے باوجود کہ میری مراد عورتیں نہیں ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے بابا سے، اس سے مجھے سب سے زیادہ محبت۔ پھر اس صحابی نے کہا اس کے بعد کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نام لیتا گیا، میں نے دیکھا میرا نام تو کہیں آ ہی نہیں رہا، پھر میں چپ ہو کر بیٹھ گیا، خاموش، یہ نہ ہو کہ میرا نام ہی نہ ہو، چلو کہیں ہوگا، میں یہ گمان کر لیتا ہوں کہیں نہ کہیں کسی نمبر پر جا کر میرا نام آ جائے گا، یہ گمان کر کے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اگر یہ پتہ چلا کہ نام کہیں آ نہیں رہا تو یہ زیادہ دکھ کی بات ہے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے۔ تو میں رشتے کا بتا رہا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف صحابی رسول نہیں ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے محبوب بیوی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی بھی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی کس کے نکاح میں تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی صرف صحابی نہیں ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مخالف شخصیات ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رشتہ داریاں کیوں کرتے؟ یہ جو لوگ بدبخت آج کہتے ہیں، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، جو یہ لوگوں کے دلوں میں فتنہ پھیلانے والے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یہ لوگ الٹے قدم پھر گئے تھے، معاذ اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو ہم کہتے ہیں آپ کے بقول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں انہی دو شخصیات کی بیٹیاں کیوں لی ہیں؟ ان سے رشتہ داری اتنی مضبوط کیوں کی؟ اور یہ کیوں کہا کہ میری سنت اور ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا؟ اور دوسری بات کہ جو اللہ کے سب سے آخری پیغمبر ہوں، جن کی اطاعت پوری امت محمدیہ پر فرض ہے، اللہ کے معاذ اللہ ان سے غلط فیصلے کروائے گا؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی رضامندی سے ہونے والے فیصلے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے بھی نکاح کیا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے بھی نکاح کیا۔ اب جنہیں جب سب سے زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ، پہلے خلیفہ کا بھی آپ کو بتا دیا، دوسرے کا بھی بتا دیا، تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو وہ خوش نصیب شخصیت ہیں جنہیں ذوالنورین کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی، رقیہ رضی اللہ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ پہلے ایک فوت ہو گئی تو پھر دوسری کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کروا دیا گیا، جس کی وجہ سے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چراغ ان کے نکاح میں ہیں۔ پھر وہ بھی جب فوت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میری کوئی تیسری بیٹی بھی بیٹھی ہوتی موجود ہوتی گھر میں تو میں اس کا نکاح بھی ہے عثمان تجھ سے کروا دیتا، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو۔ یعنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی صرف صحابی نہیں ہیں، ان سے گہری رشتہ داری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے گہرے رشتہ داروں پر انگلی اٹھائے اور کہے کہ میں ایمان والا ہوں، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ یہ فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں، سازشیں کرنے والے لوگ۔ پھر علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں۔ علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی ہیں ام کلثوم، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم رضی اللہ عنہ ہے، اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی کون ہے؟ ام کلثوم۔ ان کا نکاح کس سے کروایا علی رضی اللہ عنہ نے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ آج 180 ڈگری
بالکل مخالف کر کے پیش کیا جاتا ہے علی رضی اللہ عنہ کو اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ ایک دوسرے کے معاذ اللہ دشمن تھے، جبکہ ان کی محبت کا اندازہ لگا لیں کہ عمر بن خطاب علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کس کو دے رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ کوئی اپنے دشمن کو اپنی بیٹی دیتا ہے؟ بھائی جس سے محبت ہو، جس سے لگاؤ ہو، اسی کو دی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے محمد بن حنفیہ، محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہتے ہیں میں نے اپنے بابا جان علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ پہلا سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ فضیلت والی ہستی کون ہے؟ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے یہ سوال کیا تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا اس روئے زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اس کے بعد، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے بعد عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ۔ پھر کہتے ہیں میں نے پوچھا اس کے بعد، تو فرمایا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو محمد بن حنفیہ اب بیٹے تھے نا، وہ کہنے لگے ابا جان آپ کا نمبر کب ہے؟ آپ کس نمبر پر ہیں؟ اب علی رضی اللہ عنہ اپنا نام لینے والے لوگ تھوڑے تھے، وہ تو ایک عاجز انسان تھے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، میں اللہ کی عبادت کرنے والا عام جیسے مسلمان ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی ایک آیت آئی ہے نا کہ اس شخص سے بڑھ کر کون ہوگا جو یہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور کہے کہ وہ سماکم المسلمین، کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی لوگ یہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور ان کے بعد اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح صحابہ کے اور بھی بہت سارے آپ کے سامنے میں اقوال پیش کر سکتا ہوں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی یہ بات لوگوں میں عام تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ ان سب کے مقام لوگوں کے سامنے بالکل واضح تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اور ہم یہ جو بعد میں جنگیں بھی ہوئی ہیں، اختلافات بھی ہوئے ہیں، وہ دیگر اختلافات تھے، اس میں بھی ہم کسی بھی صحابی کی نیت پر شک نہیں کر سکتے، نہ ہی نیت پر شک کیا جا سکتا۔ اور جو بندہ علم رکھنے والا ہے، جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہے، اس کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ ہر صحابی کی نیت صاف تھی، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ وہ ایک یوں کہہ لیں کہ سیاسی اختلافات تھے جس کی بنا پر اختلاف بڑھتا گیا، اور ان فتنوں کی پیشن گوئیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کر دی تھی۔ لیکن آج کا جو ایک بندہ مومن مسلمان ہے، اسے چاہیے کہ وہ ہر صحابی سے محبت کرے، ہر اہل بیت کی شخصیت سے محبت کرے۔ میں آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، اس سے مزید بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، بلکہ یہ دونوں باتیں سمجھ لیں، جب علی رضی اللہ عنہ نے خیبر فتح کیا تو اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پوری رات نہیں سوئے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میرے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے۔ لیکن صبح جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا گیا؟ علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صبح میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پوری رات نیند نہیں آئی کہ کاش یہ خوش نصیب میں ہو جاؤں
جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کریں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں۔ صبح جھنڈا دیا گیا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں۔ اب یہاں سے سمجھ آ گئی فضیلت کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رشک کر رہے ہیں کس پر؟ علی رضی اللہ عنہ پر، کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ اب آ جائیں آگے چلیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی، یعنی آپ وسلم دنیا سے چلے گئے، 2 سال گزر گئے، پھر 10 سال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ہے۔ اس کے بعد 10 سال کی خلافت کے بعد فجر کی نماز میں حملہ ہوا، وہ شہید ہو۔ اب میت رکھی ہوئی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی میت پر ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ میرے کندھے پر پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد اس نے یہ الفاظ کہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ اے کاش میں ان اعمال کے ساتھ، جن اعمال کے ساتھ اے عمر تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، کاش میں یہ اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا، کیونکہ میں نے کئی مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے آئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں پہاڑی پر چڑھے، یعنی جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ساتھ ابو بکر اور عمر کا نام آتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ بات کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، جو یہ خواہش کر رہے تھے کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ تو یہ وہ لوگ تھے آپس میں ایک دوسرے سے اتنی زیادہ محبت کرنے والے، رشتہ داریاں کرنے والے، اور ایک دوسرے کے نیک اعمال کی لالچ کرنے والے کہ کاش مجھے بھی یہ نیکی حاصل ہو جائے۔ تو ہمیں بھی آج ان شخصیات کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے جو صحیح نظریہ ہے۔ یہ باتیں واضح طور پر قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطیوں کوتاہیوں کو ہمارے دلوں سے معاف فرما دے۔ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور جو سنایا ہے حق بات اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو دور حاضر کے فتنے ہیں اللہ ان فتنوں سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔